ایک کسان کافی غریب تھا۔ وہ کھیتوں میں محنت مزدوری کر کے اپنا وقت گزار رہا تھا، پر اس سے کوئی اچھا پیسہ نہیں بن پا رہا تھا۔ ایک دن وہ صبح سویرے اٹھ کر سارا دن کھیتوں کے اندر کام کرتا رہا۔ کام کرتے کرتے اسے شام ہو گئی۔ موسم کافی خراب ہو چکا تھا، تو وہ پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے میں تھا کہ تیز بارش ہو گئی، پھر یہ جنگل میں بیٹھ گیا۔ اب کسان بارش تھمنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بارش کے ساتھ ساتھ آندھی بھی آ چکی تھی۔ موسم پہلے سے زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ 3 سے 4 گھنٹے تک بارش نے کافی تباہی مچائی، تو پھر بارش تھم گئی۔ کسان اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچا تو وہاں پر دیکھتا ہے اس کا گھر سارے کا سارا مسمار ہو چکا تھا، اور اس کی بیوی گھر کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارا ایک ہی سہارا تھا جو ہم سے چھن چکا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے اپنے سر کو چھپانے کے لیے؟ تو کسان کہنے لگا، خوشبخت تم پریشان نہ ہو، صبح ہوتے ہی ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہو گئی، تو کسان نے سوچا کہ آس پاس کے لوگوں کے پاس جا کر مدد لی جائے۔ وہ سیدھا گھر سے روانہ ہو گیا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے پاس جا کر ان سے کہنے لگا کہ میرا گھر رات کو بارش کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، اب میں نے گھر نیا بنانا ہے، مہربانی کر کے میری مدد کرو تاکہ میں گھر دوبارہ بنا سکوں۔ پر لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ اب یہ دوبارہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے میں سوچتا آیا کہ قسمت کو شاید یہی منظور تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تو انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ جیسے ہی کسان گھر کے باہر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو بیوی نے دیکھ کر کہا، سناؤ، کسی نے مدد کی؟ تو کسان نے کہا، میں کافی لوگوں کے پاس گیا، سب کو اپنی دکھ بھری داستان سنائی، پر کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، اوپر سے رات بھی ہونے والی ہے۔ کسان اور اس کی بیوی ابھی باتوں میں مصروف تھے کہ وہاں سے ایک امیر بندے کا گزر ہوا۔ وہ ان کے علاقے کا زمیندار تھا۔ اس نے کسان کا گھر ٹوٹا ہوا دیکھا تو اس نے کسان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تمہارے گھر کو کیا ہوا؟ تو کسان کہنے لگا، رات تیز بارش اور آندھی کی وجہ سے ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنا گھر بنا سکوں، اوپر سے کالی رات ہونے والی ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ زمیندار ان سے کہنے لگا کہ تمہارے گھر کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے؟ تو کسان نے کہا، 200۔ زمیندار نے اسی وقت 200 نکال کر اسے دے دیے اور سیدھا اپنے گھر کو چلا گیا۔ کسان اور اس کی بیوی کافی حیران ہوئے کہ ایک ہی بندے نے ایک بار کہنے پر اتنے پیسے نکال کر دے دیے۔ کسان کی بیوی سوچنے لگی کہ ہمیں اس سے زیادہ پیسے مانگنے چاہیے تھے۔ کسان کی بیوی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ کسان کی بیوی میاں کو کوسنے لگی اور کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ اس سے 500 لے لیتے۔ تو کسان اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ہماری منہ مانگی رقم اسی وقت نکال کر دے جائے گا، میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، تم اس کے گھر چلے جاؤ اور جا کر اسے کہو کہ ہمارا خرچہ 500 آتا ہے۔ کسان سیدھا زمیندار کے گھر چلا آیا۔ باہر آ کر کسان نے آواز لگائی تو اس کا ملازم نکل آیا۔ کسان اس سے کہنے لگا کہ مجھے زمیندار سے بات کرنی ہے، مالک سے جا کر کہو کہ کسان آیا ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب نوکر نے زمیندار کو جا کر بتایا کہ کسان آپ سے ملنے آیا ہے تو زمیندار نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ کسان زمیندار کے سامنے کھڑا تھا تو زمیندار نے پوچھا کہ سناؤ کیا بات ہے؟ تو کسان کہنے لگا کہ جناب، آپ نے جو رقم دی ہے اس سے ہمارا گزارا نہیں ہو پائے گا، ہمیں ضرورت 500 کی ہے۔ زمیندار سمجھ گیا کہ کسان لالچی ہو چکا ہے، تو زمیندار نے کسان سے کہا کہ یہ 200 مجھے دے دو۔ تو کسان نے 200 زمیندار کو دے دیے۔ تو زمیندار نے 200 لے کر کہا، تم واپس چلے جاؤ،
اب یہ 200 بھی میں تمہیں نہیں دیتا کیونکہ تم لالچ میں آ چکے ہو۔ پھر وہاں سے کسان گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور آ کر بیوی کو کافی باتیں سنائی اور کہا کہ تم نے مجھے لالچ دلا دیا، اگر لالچ نہ دیتی تو وہ 200 ابھی بھی ہمارے پاس ہوتے اور اس سے ہمارا کافی کام چل جاتا۔ میں نے جیسے ہی زمیندار سے اور پیسے مانگے تو اسے پتہ چل گیا کہ ہم لالچی ہو چکے ہیں۔ پھر وہ 200 بھی زمیندار نے خود رکھ لیے تو اس کی بیوی ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب ان کے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا کہ کسی کے پاس جا کر مدد مانگتے۔ کسان نے کہا کہ اب ہمیں جیسے تیسے کر کے خود ہی عارضی طور پر ایک جھونپڑی تیار کرنی ہوگی جس میں ہم اپنا سر چھپا سکیں، اور اوپر سے موسم خراب ہونے والا تھا۔ پھر انہوں نے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی تیار کر لی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی اس کے اندر رہنے لگے۔ کچھ دن بعد کسان کھیتوں کے اندر گیا ہوا تھا تو وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ بھیڑ بکریاں اس کے کھیت کو چر رہی تھی۔ اس نے بکریوں کو پکڑ لیا اور پتہ کرنے لگا کہ ان کا مالک کون ہے، تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کا مالک زمیندار ہے۔ تو یہ بھیڑ بکریاں ساتھ لے کر زمیندار کے پاس چلا آیا۔ یہ وہی زمیندار تھا جس نے اسے 200 دیے تھے۔ کسان جیسے اس کے گھر کے باہر پہنچا تو وہاں پر زمیندار چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ زمیندار نے کہا کہ سناؤ کیسے آنا ہوا؟ تو کسان کہنے لگا، جناب آپ کی بھیڑ بکریاں میرے کھیت کو چر گئی ہیں جس سے میرا کافی نقصان ہوا ہے۔ تو زمیندار نے پوچھا کہ تمہارے کھیت کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ تو یہ کہنے لگا کہ میرے کھیت کا نقصان 50 روپے تک ہوا ہے۔ تو زمیندار نے اسے اسی وقت 50 روپے نکال کر دے دیے۔ پیسے لے کر کسان گھر چلا آیا اور آ کر بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے کھیت میں زمیندار کی بکریاں نقصان کر گئی تھی، اس کی بھرپائی کے لیے میں زمیندار کے گھر گیا تو اس نے مجھے 50 روپے دے دیے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، پہلے بھی ہم نے لالچ کیا تھا جس کی وجہ سے آج تک ہمارا گھر نہیں بن پایا۔ خیال کرنا جب فصل کی کٹائی کرو اگر ہمیں فائدہ ہو جائے تو یہ 50 روپے تم جا کر زمیندار کو واپس دے دینا۔ تو کسان نے حامی بھر لی۔ کافی دن گزر گئے۔ جب کسان کی فصل کی تیاری ہو گئی اور اس کسان کو کافی منافع ہوا تو یہ سیدھا زمیندار کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور آ کر زمیندار کو کہا کہ آپ کی میرے پاس امانت رہتی ہے۔ تو زمیندار نے کہا کہ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں دیا۔ تو کسان کہنے لگا کہ آپ کی جو بھیڑ بکریاں میرا کھیت چر گئی تھیں تو اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ مجھے میری فصل سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ آپ کی 50 روپے رہتے ہیں، یہ آپ رکھ لیں، یہ میرے کوئی کام کے نہیں ہیں۔ زمیندار اس کی ایمانت داری دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا، پہلے تم نے لالچ کیا تھا جس کی وجہ سے تمہارا مکان بنتے بنتے رہ گیا، اور اس بار تم نے ایمانداری کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ 50 تم رکھ لو اور تمہارا مکان میں نیا بنا کر دیتا ہوں۔ پھر زمیندار نے کسان کو ایک اچھا گھر بنوا دیا۔ کسان بیوی سے کہنے لگا کہ اس دنیا میں ایمانداری ایک ایسی چیز ہے جس سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو تو اب ہماری ایمانداری کا صلہ مل گیا۔ جب ہم ناجائز طریقے سے پیسے وصول کرنا چاہتے تھے تو ہماری ہار ہوئی، جیسے ہی ہم نے ایمانداری کو اپنایا تو اس سے ہم کو دلی سکون ملا۔ اس کی بیوی بھی دل میں کافی شرمندہ تھی اور زمیندار سے معذرت کی۔ پھر کسان اور اس کی بیوی ہنسی خوشی اپنے نئے مکان میں رہنے لگے۔